أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا صدق الله العظيم. درود شریف پڑھیے. محترم بھائیوں اور بزرگوں، کل ہم نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 9 اور 10 کے بارے میں سنا، بلکہ ابھی اور بھی تذکرے باقی ہیں. جنگ احزاب کے بارے میں سنا ہم نے کہ جنگ احزاب، جس کو جنگ خندق بھی کہتے ہیں، جنگ احزاب کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس میں الگ الگ جماعتوں کو یہودیوں نے جوڑ لیا تھا اور سب کو ملا کر ایک جماعت بن گئی تھی. اس کے لیے الگ الگ لشکروں کو جو ملایا گیا تو بہت سارا لشکر ہوا، اسی لیے ان کو احزاب کہا گیا. اور جنگ خندق اس لیے کہا گیا کہ اس جنگ کے اندر جو ہے گڑھا کھود کر کے یہ جنگ لڑی گئی، اس کے لیے اس کو جنگ خندق بھی کہا جاتا ہے. خیر، ہم اور آپ یہاں تک پہنچے تھے کل کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس گڑھے کے اندر داخل ہو کر اس چٹان پر کدال ماری. یاد ہے کہ بھول گئے ہیں؟ ہے نا؟ گڑھے کے اندر داخل ہوئے، آپ کے ساتھ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. حضرت سلمان کے ہاتھ سے اللہ کے نبی نے کدال لی اور زوردار طاقت کے ساتھ جو ہے اس پتھر پر، اس چٹان پر ایک کدال مارا، جس کی وجہ سے وہ پتھر کے 2 ٹکڑے بھی ہو گئے اور ایک ایسی چمک ہوئی کہ جس چمک سے پورے مدینہ منورہ کے کونے کونے تک روشنی پہنچی. اللہ کے نبی نے نعرے تکبیر کہا، صحابہ نے اللہ اکبر کہا. پھر اس کے بعد آقا نے دوسرا زوردار کدال مارا. پھر اسی طرح سے ایک اور روشنی اٹھی اور آپ نے اللہ اکبر کا نعرہ لگوایا، صحابہ نے نعرے لگائے. پھر آپ جو ہے پتھر پورا ٹوٹ گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اوپر کی طرف جہاں آپ کی جگہ تھی کھدائی کی وہاں پہنچ گئے. لیکن حضرت سلمان فارسی اور صحابہ کے دل میں ایک سوال ہوا کہ اللہ کے نبی، پتھر پھوڑنے کے وقت میں آپ نے یہ روشنی دیکھنے کے بعد نعرہ کیوں لگایا؟ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ چیز تو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہم نے، یہ آج ہی ایسا کیوں ہوا؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جتنے صحابہ تھے اس وقت، آپ نے سب کو اپنی طرف متوجہ کیا کہ اے میرے صحابہ، تو سب متوجہ ہو گئے. فرمایا اللہ کے نبی نے کہ کیا تم لوگوں نے سنا سلمان کیا کہہ رہے ہیں؟ صحابہ نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ، ہم نے سنا وہ کیا کہہ رہے ہیں. تو پھر حضور نے اس کی راز بتائی کہ اللہ کے نبی نے نعرہ کیوں لگایا. فرمایا آقا نے کہ جب میں نے پہلی بار کدال مارا اور پتھر کے 2 ٹکڑے ہوئے، روشنی جب نکلی ہے، اس روشنی میں مجھے ملک روم، ملک فارس، ایران اور اٹلی یہ سارا دکھلایا گیا. اور وہ صرف وہ نہیں، وہاں کے جو بادشاہ کے محل کے جو تخت ہیں جہاں پر بادشاہ بیٹھا کرتے تھے اٹلی کے، جس کو اس وقت کیا اٹلی کہتے ہیں، اس وقت ایران اور روم وغیرہ جو بھی ہو وہ کہا کرتے تھے. اور اس وقت کے سپر پاور وہی لوگ کہے جاتے تھے. بڑی طاقتور ملک تھے، ان کے سامنے کوئی بھی ٹک نہیں سکتا تھا. دوسری بات یہ کہ وہاں بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے اور عرب کے اندر اتنے پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے. تو اس کے لیے اس ملک کو بہت بڑا مقام دیا جاتا تھا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو پہلی روشنی اٹھی تو مجھے ایران، ملک روم، ملک فارس دکھلائے گئے اور وہاں کے تخت دکھلائے گئے. اور اس تخت کو دیکھنے کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ جو تخت ہے کتے کی نوکیلے دانت کی طرح ہمیں دکھائی دیے، یعنی بالکل گھٹیا سمجھیے ایسا ہمیں دکھائی دیے. اور جبریل نے مجھے خوشخبری دی کہ یا رسول اللہ، مبارک ہو آپ کو کہ آپ کی امت یہاں تک پہنچے گی. پھر دوسری کدال ماری تو دوسرے میں پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس روشنی کے ذریعے سے اور بھی دور تک ایران، عراق یہ سب دکھلایا مجھے، اور وہاں کے تخت دکھلائے. اور جبریل نے مجھے کہا کہ یا رسول اللہ، اپنی امت کو خوشخبری دیجئے کہ آپ کی امت یہاں تک غالب آئے گی اور جیتے گی.
تب یہ دونوں چیزیں جب اللہ نے مجھے خوشخبری دی، اس کی وجہ سے میں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا کہ اللہ واقعتاً تو ہی بڑا ہے، تو ہی کارساز ہے، تو ہی کر سکتا ہے۔ جب یہ بات آقا نے فرمائی تو منافقین قسم کے جو لوگ تھے فوراً اٹھ کھڑے ہوئے۔ دیکھو کھانے کے لیے ہے نہیں، بات کرنے ملک روم ملک فارس کی، یعنی سپر پاور سے ٹکر لینے کی بات کر رہے ہیں، اور یہاں تو کھانے کے لیے کیا کچھ بھی نہیں ہے، 5 دن ہو گئے تمہارے گڑھا کھودتے کھودتے، کھانے کیوں نہیں ملا ہے، اور بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں۔ اور یہ کہا کہ اتنے ڈرپوک ہو، خود اپنے ہی ساتھیوں کو، یہ منافقین تھے نا، چونکہ دلوں میں محبت نہیں تھی حضور کی، تو اسی لیے صحابہ کو کہنے لگے کہ تم نے سنا ہمارے جو محمد صاحب ہیں ان کے بارے میں سنا کہ نہیں، وہ کیسا بول رہے ہیں، کہ ڈر تو اتنا زیادہ ہے کہ یہ 10-12 ہزار لشکر آ رہے ہیں تو ان کے ڈر سے گڈھا کھود رہے ہیں تاکہ وہ ادھر نہیں آ سکے مدینے میں، اور بات کر رہے ہیں ملک روم، ملک فارس، ایران اور اٹلی اور عراق کی۔ بتاؤ یہ بات صحیح ہے؟ تو وہ اس طرح، اب صحابہ کرام نئے نئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی کے بارے میں یہ آیت اتاری کہ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، اور جب یہ منافق لوگ کہہ رہے تھے، وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور جس کے سینے میں بیماری تھی، یعنی اسلام کے خلاف ہی ہمیشہ سوچنا تھا، ان کے دلے میں یہ بات تھی، وہ کہہ رہے تھے مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، اللہ اور اللہ کے نبی تو ہم سے جھوٹا وعدہ کرتے ہیں، یہ جھوٹا وعدہ ہے کہ یہاں مدینے میں کھانے کے لیے کچھ نہیں مل رہا ہے، اور مدینے سے کتنوں کلومیٹر دور ہے ایران اور اٹلی، یہ میں نے لکھا بھی گوگل سے سرچ کر کے کہ کتنا کلومیٹر دوری پر آقا یہ ہمیں خبر دے رہے تھے اس وقت صحابہ کو، تو روم یعنی اٹلی کی جو دوری ہے مدینے سے 5145 کلومیٹر دور ہے، اور یہ تو آج ایروپلین وغیرہ سب کچھ بن گئے، اس وقت تو اونٹ پر جاتے تھے، تو اس وقت کتنی زیادہ دیر لگتی ہوگی وہاں تک جاتے جاتے، مہینوں گزر جاتے ہوں گے۔ اسی لیے یہ منافق کہنے لگے کہ یہاں مدینے سے 2 کلومیٹر دور جنگ لڑنے کے لیے باہر نہیں نکل رہے ہیں، اور 5000 کلومیٹر دور کی بات کر رہے ہیں کہ وہاں مسلمان غالب آئیں گے۔ روم کی دوری اتنی تھی، اور عراق کی دوری مدینے سے 1057 کلومیٹر تھی، حضور نے اس کی بھی خوشخبری دی۔ اسی طرح ایران، جس کو پیرس کہتے ہیں، فارس کہتے ہیں جس کو، وہاں سے مدینے کی دوری 5631 کلومیٹر ہے، تو گویا یوں سمجھ لیجئے کہ 5500 کلومیٹر دور کی بات اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ مجھے اس روشنی کے اندر دکھایا گیا کہ وہاں مسلمان غالب آئیں گے اور جیتیں گے۔ ملک روم کے اندر اس وقت عیسائی لوگ تھے، عیسائی بھی اللہ کے نبی سے دشمنی رکھتے تھے، اور یہودی بھی ان کے ساتھ، یہودی زیادہ دشمنی رکھتے تھے، عیسائی کم رکھتے تھے۔ تو ملک روم کی بات جب کہی تو یہ یہودی اور منافق قسم کے جو لوگ تھے یہ کہنے لگے اتنے دور کیسا، یہ تو جھوٹی باتیں کر رہے ہیں۔ لیکن دیکھا ان لوگوں نے بعد میں کہ جب حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، سن 14 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ وفات فرمائے، اس کے بعد حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے ہیں، ایران بھی فتح ہوا، عراق بھی فتح ہوا، ملک روم بھی فتح ہوا، سب کے سب فتح ہوئے۔ یہاں تک کہ مجھے تھوڑا تھوڑا یاد آتا ہے وہ واقعہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام ہجرت کر کے مدینے جا رہے تھے، میرے نبی جب ہجرت کر کے حضرت ابوبکر صدیق اور آپ کے غلام کے ساتھ مدینے جا رہے تھے، تو جو کفار مکہ نے حضور کے پکڑنے پر انعام رکھا تھا کہ جو حضور کو یعنی محمد کو زندہ یا مردہ لے کر آئے اس کو 100 اونٹ انعام دیں گے، تو اس اونٹ کے انعام کے لیے الگ الگ وہ چاروں طرف دوڑے۔ اس میں حضرت سراقہ ابن جعثم بعد میں صحابی بنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی پیچھے پیچھے بھاگے، اور ان کو پکا یاد تھا کہ اسی راستے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے ہیں، تو وہ بھاگے، اور جب قریب پہنچنے لگے، جب مدینے کا راستہ تھا قریب پہنچ رہے تھے، تو ان کا گھوڑا دھس جاتا تھا، پھر وہ کسی طریقے سے نکلتا، 3 مرتبہ دھسا، پھر اللہ کے نبی علیہ السلام، دھسنا سمجھے نہیں، گڑ جانا، اس کی پاؤں اس کا گڑ جاتا تھا زمین کے اندر، پھر کسی طریقے سے سراقہ اپنے گھوڑے کو نکالتا تھا اور دوڑاتا تھا کہ مجھے 100 اونٹ کا انعام لینا ہے اگر محمد کو میں نے پکڑ لیا۔ اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ بار بار پریشان ہو رہا ہے، تو خود آقا ان کے پاس آئے اور بلایا کہ سراقہ، وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی معمولی انسان ہے نہیں،
جن کا پیچھا کرتے کرتے ہم پورے آئے مکے سے، تب تک کچھ نہیں ہوا تھا، ہمارے گھوڑے کو قریب آئے تو ہمارا گھوڑا دھسنے لگا زمین میں، یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے۔ تو سمجھ میں تو آ گیا اس کو کہ حضور کا ایک مقام ہے، لیکن وہ بول نہیں سکا اس وقت، بس اتنا ہے کہ دل میں ایمان کی جھلک آ گئی کہ یہ آدمی کوئی معمولی آدمی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے ان کو بلایا اپنے پاس میں اور فرمایا سراقہ کیسا ہوگا اس وقت کا لمحہ جب تیرے ہاتھ میں ایران و فارس کے کنگن ہوں گے، یعنی ایران و فارس کے جو بادشاہ اپنے ہاتھوں میں کنگن پہنتے ہیں، وہ کنگن جب تیرے ہاتھوں میں لا کر دیا جائے گا کہ سوچ اس وقت تیرا کیا عالم ہوگا۔ تو یہ تو جو یہ آیت اتری ہے تو مدینے میں اتری ہے، اس وقت تو تھوڑا بہت مسلمان کا لشکر بڑھا بھی تھا، 3-4 ہزار تک ہو گئے تھے، اور جب حضور ہجرت کر رہے ہیں تو خود ابو بکر صدیق اور آپ کے ایک غلام ہیں اور اللہ کے نبی ہیں، اور زیادہ سے زیادہ 200-300 لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ یہ تو اور بڑی بات تھی اس وقت، سراقہ کے سامنے جب یہ بات میرے نبی نے کہی تھی، یہ تو اور بڑی بات تھی اس کے لیے کہ خود تو ہے نہیں گھر، اور نکل کر کے مکے سے مدینے جا رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں ایران، اٹلی کی اور روم کی، اور وہاں کے اتنے بڑے بڑے بادشاہوں کے تخت کی بات کر رہے ہیں، اور وہاں کے زیورات سونے چاندی کے کنگن کی بات کر رہے ہیں۔ تو اس کے دل میں یقین تھا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں وہ ہو کر رہے گا، اسی لیے اس نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے پروانہ لکھ کر دے دیجئے کہ جب آپ مکے میں غالب آئیں گے، یعنی مکہ جب جیتیں گے آپ، تو اس وقت آپ ہمیں نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ حضور نے لکھ کر دے دیا اس وقت۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اللہ کے نبی نے اس وقت کہا تھا کہ تجھے میں یاد دلاؤں گا قیامت کے دن، سراقہ کو کہا تھا کہ میں تجھے یاد دلاؤں گا قیامت کے دن جو میں آج وعدہ کر رہا ہوں، اور ہاتھ پکڑ کر یاد دلاؤں گا۔ تو جب فتح مکہ ہوا، مسلمان ہو گئے سراقہ، اس کے بعد جب اللہ کے نبی علیہ السلام ہجرت کر کے چلے گئے، پھر یہ واقعہ ہوا، یہاں بھی اللہ کے نبی نے کہا کہ اس پتھر میں مجھے یہ دونوں چیزیں دکھلائی گئی۔ تو منافقین کو تو جھوٹ لگا، لیکن جو حقیقی ایمان والے تھے انہوں نے فوراً مانا۔ بعد میں حضور کے بعد حضرت ابو بکر کے خلافت میں نہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت میں ان دونوں ملکوں کو فتح کیا گیا، اور وہاں کے سارے بادشاہوں کے تاج، کنگن ونگن جو بھی تھے سب لا کر کے حضرت عمر کے سامنے میں پھینک دیا گیا۔ اس وقت اللہ کے نبی کے اس خلیفہ نے حضرت سراقہ ابن جوشم کو بلایا کہ کہاں ہے سراقہ، بلا کر کہا کہ لے یہ تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تجھ سے وعدہ کیا تھا یہ سامنے ہے تیرے۔ اور پھر اس وقت ان کو اٹھا کر دیا ان کے اکرام میں، اور حضرت عمر نے کہا کہ جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن تیرا ہاتھ پکڑ کر یاد دلاؤں گا، جس کا ہاتھ کل قیامت کو آقا پکڑیں گے اس کو جنت میں پہنچائے بغیر چھوڑیں گے نہیں۔ تو سراقہ کا ہاتھ کل قیامت کو اللہ کے نبی پکڑیں گے، بڑے مقام والے ہیں، ساری چیزیں ان کو، بہت ساری چیزیں اس میں سے ان کو دے دی۔ تو خیر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ایمان والے تھے یا جن کے دلوں میں ایمان کی جھلک تھی وہ تو مان گئے، جن کے دلوں میں ایمان نہیں تھا وہ نہیں مانے۔ آج بھی ایسے ہی لوگ ہیں، بہت سارے ہیں، جب اللہ والے کچھ کہتے ہیں تو ان کو سمجھ میں آتا نہیں، انہی پر گالیاں بولتے، انہی کو کہ کیا بکواس کرتا ہے یہ بوڑھا، اپنے آپ کو بڑا اللہ والا سمجھتا ہے اور آگے کی باتیں کرتا ہے، پیشن گوئیاں دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اس امت کے اولیاء کو، اس امت کے اکابر کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام دیا ہے کہ اس کے زبان پر یا اس کے دل میں کچھ ایسی چیزیں آتی ہیں اللہ کی طرف سے جس کو وہ آگے ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ ہم اور آپ نہیں جانتے، لیکن ہمارے ایسے بزرگان دین آج بھی موجود ہیں، ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے، ان پر الزام نہیں لگانا چاہیے، ان پر بکواس نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں جتنا علم ہے ہمیں ہمارے علم تک رہنے دینا چاہیے، ورنہ اگر ہم اپنے اولیاء کے بارے میں، اپنے علماء کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں تو گویا یہ منافقین والی باتیں کرتے ہیں۔ جیسے منافقین حضور کے بارے میں کہتے تھے دیکھو کیسی کیسی باتیں کرتا ہے، ویسے ہی آج ہم مسلمان ہو کر منافقوں والا عمل کریں گے اگر اپنے علماء اور جو ہمارے اکابرین باتیں آگے کی کہتے ہیں ان کے بارے میں نہیں سمجھ میں آتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں مانیں گے، اتنا اپنے پاس رہنے دیجئے، نہیں ماننا ہے اپنے پاس، لیکن انکار کرنا اور انکار کے ساتھ ساتھ ان کا مذاق کرنا یہ تو بہت بڑا جرم ہے۔ ولیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود حدیث قدسی میں فرماتے ہیں کہ جو لوگ میرے ولیوں کے بارے میں، میرے ولیوں سے دشمنی کرتا ہے،
میرے ولیوں کے خلاف بکواس کرتا ہے، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ معمولی سمجھتے ہم کسی اللہ والے کا مذاق اڑانا، کسی عالم کا مذاق اڑانا، نہیں میرے بزرگوں، ہمیں سمجھنا چاہیے۔ آج بہت سارے ایسی کتابوں کے اندر پیشن گوئیاں لکھی تھی ہمارے ملک کے بارے میں، لیکن اس وقت کے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ آج وہ ساری چیزیں ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اب وہ کتاب کا اسکرین شاٹ لے کر کے بھیجتے ہیں کہ دیکھو اس اللہ والے نے اتنی بڑی بات کہی تھی۔ پہلے مان لیتے ہیں، لیکن پہلے مذاق کرنا تھا، پہلے مذاق سمجھنا۔ آج بھی جو لوگ ہمارے پاس ہیں ہم ان کی قدر نہیں کرتے، ہم ان کا مذاق اڑاتے ہیں اور الگ الگ طریقے سے مذاق اڑاتے ہیں، ان کی ویڈیو کے نیچے کمنٹ غلط کرتے ہیں یا ان کی ویڈیو لے کر غلط کمنٹ کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچاتے ہیں، بس ان کا مذاق کرنا ہے ہمیں۔ بھائی نہیں سمجھ میں آتا ہے ان اللہ کے نبی کے عاشقوں کی باتیں، ان اللہ کے نبی کے غلاموں کی باتیں ہمیں نہیں سمجھ میں آتا ہے، چپ رہنا چاہیے، مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ جیسے مذاق منافقین نے اڑایا، لیکن منافقین کو بعد میں محسوس ہوا، پتہ چلا کہ واقعتاً حضور نے جو کہا تھا وہ ہوا۔ اسی طرح آج ہمارے اکابرین جو کہتے ہیں ان کے دل پر اللہ کی طرف سے القاء ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے حضور کی محبت کے صدقے میں، حضور کی سنتوں کے صدقے میں اللہ ان کے دلوں میں ڈالتے ہیں۔ وہ بولتے ہیں ہمارے سامنے میں، آئندہ کی پیشن گوئی، ایک بہت پرانی ویڈیو تھی، بہت پرانی، کسی عالم کی تھی، اس نے ایک بیان دیا تھا، صرف 2-3 منٹ کا وہ ویڈیو تھا۔ اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر آج تم مسجدوں کو آباد نہیں کرو گے، آئندہ چل کے تمہیں مسجدوں کو آباد کرنا مشکل پڑ جائے گا، تمہاری مسجدیں تم سے چھین لی جائیں گی۔ اس وقت لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا، ویسا ہی مسجد کو چھوڑ دیے، کتنے سارے مسجدیں چلی گئی ہماری۔ تو ہمیں اللہ والوں کی باتوں کو غور اور سیریس لینا چاہیے، یوں ہی مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ خیر، یہ تو ایک بات ہوئی جو سبق کی تھی۔ دوسری بات میرے بزرگوں، جب یہ واقعہ پورا ہوا، اس میں ایک بہت مزے کا واقعہ ہے۔ اسی جنگ خندق کے موقع پر حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام، پہلے ایک روایت اور سنیے، اللہ کے نبی کا لیڈر کا ایک کام ہے جو یہ میں سنانا چاہ رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام بھی خندق کھود رہے ہیں اور آپ کے صحابہ بھی کھود رہے ہیں۔ 6 دن لگے تھے کھودنے میں، اس کی وجہ سے سب کے پاس بھوک و پیاس کے حالات تھے، پریشان تھے سب۔ جیسا میں نے کل بتلایا، ایک صحابی آ کر حضور کو دکھلانے لگے کہ یا رسول اللہ، بھوک اتنی لگی ہے کہ پیٹ پر پتھر باندھا تاکہ طاقت ملے، کھڑا نہیں ہوا جا رہا۔ حضور نے اٹھا کر دکھایا کہ میرے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے، یعنی آپ بھی اتنے ہی بھوکے تھے۔ تو یہ حالات تھے۔ اب صحابہ کرام ایسے کمزوری کے حالت میں مشکل میں تھے، تو لیڈر کا کام کیا تھا؟ حضور علیہ السلام نے وہ کر کے دکھایا۔ آپ کیا کرتے تھے؟ وہ صحابہ کرام کے پاس میں جاتے اور جا کر کے پھر اس کے بعد یہ شعر گنگناتے تھے۔ کیا بہترین شعر ہے، میں مختصر آپ کے سامنے وہ رکھتا ہوں۔ جب آپ نے اپنے صحابہ کو دیکھا کہ بہت پریشان ہیں، بہت غمگین ہیں اور اوپر سے دشمنوں کے آنے کا خطرہ ہے، تو اللہ کے نبی نے یہ شعر پڑھا۔ کیا پڑھا؟ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ۔ یہ گڑھے کھودنے والے مہاجرین اور انصار میں سے تھے۔ میرے نبی نے اپنے ساتھیوں کو جوش دلانے کے لیے، صبر دلانے کے لیے فرمایا، اے اللہ، دنیا کی زندگی تو کوئی زندگی نہیں ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ صحابہ کرام نے جب یہ سنا تو جوش آیا ان کے اندر میں کہ واقعتاً یہ جو ہم پر حالات آئے یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو آج نہیں تو کل ختم ہو جائیں گے، لیکن آخرت کے حالات اگر آ گئے تو ہم کیا کریں گے؟ پھر آگے حضور نے فرمایا، کیا بہترین دعا دی اپنے ساتھیوں کو، فاغفر الانصار والمہاجرہ، اے اللہ انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما دے۔ یہ دعا دی، جیسے ہی یہ دعا دی تمام صحابہ کے اندر جوش آیا، سب صحابہ ایک ساتھ بولنے لگے، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم ہی لوگ تو ہیں جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لیا ہے کہ جب تک باقی رہیں گے جہاد کرتے رہیں گے، یعنی کافروں سے لڑتے رہیں گے، کسی دشمن کے سامنے میں ہم ہار نہیں مانیں گے، اپنے ہتھیار نہیں ڈالیں گے، جو بھی ہمارے اسلام کے خلاف آواز اٹھائے گا ہم اس سے لڑیں گے۔ تو یہ آنے دو آج یہودیوں کو، ہم ان سے بھی لڑیں گے۔ اس طرح سے شعر، اس کے علاوہ ایک اور شعر ہے، حضور اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں ایسی حالت میں،
کیا حالات ہیں، کھانے کو 6 دن سے کچھ نہیں، پریشان حال ہے اور دشمن کے آنے کا خطرہ ہے، چاروں طرف سے دشمن نے گھیر رکھا ہے۔ ایسی حالت میں حضور دعا کر رہی ہے۔ اشعار ہے حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے صحابی ہیں۔ تو صحابہ کرام اشعار گنگناتے تھے جو حضور بھی گنگناتے تھے۔ ہم لوگ گانے گنگناتے ہیں، تو ہمیں صحابہ کے یہ اشعار بھی یاد کرنے چاہیے، نہیں تو کم سے کم علامہ اقبال کے بہترین اشعار ہیں وہ سب ضرور یاد کرنا چاہیے۔ خیر، حضور فرماتے تھے اللہم لو انت مہتدینا، اے اللہ اگر آپ نہ ہوتے تو ہم ہدایت پر نہ آتے۔ اے اللہ لولا انت مہتدینا، اگر آپ نہ ہوتے تو ہم ہدایت پر نہ آتے۔ ولا تصدقنا ولا صلینا، جب ہدایت پر ہی نہ آتے تو نہ نماز پڑھ سکتے، نہ زکوٰۃ دے سکتے، نہ صدقات و خیرات کر سکتے۔ فانزل سکینۃ علینا، اے اللہ اپنی رحمت ہم پر اتار دے۔ وثبت الاقدام ان لاقینا، اور ہمارے قدم جما دے اگر دشمنوں سے مقابلہ ہو، یعنی ہمیں ڈرا نہیں، ہمیں ہمت عطا کر دے، دشمن سے ہم جم کر مقابلہ کریں۔ پھر فرمایا ان الاولی قد بغوا علینا، ہم لوگوں نے کچھ نہیں کیا ہے، آگے بڑھ کے ہم لوگ لڑنا نہیں چاہ رہے تھے، یہی لوگ ہم پر چڑھ آئے ہیں۔ قد بغوا علینا، یہ دشمن لوگ ہم پر چڑھ آئے ہیں۔ اذا ارادوا فتنة ابینا، یہ لوگ تو جب بھی ہم سے فتنہ کرنا چاہتے تھے، لڑنا چاہتے تھے، ہم تو ہمیشہ پیچھے ہٹتے تھے کہ نہیں، ہم لوگ لڑنے کے لیے دنیا میں نہیں آئے ہیں، ہم جھگڑا کرنے کے لیے دنیا میں نہیں آئے ہیں۔ جو آج ہم پر الزام لگائے جاتے ہیں، آج ہی ایک کمنٹ پڑھا کسی کا، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے اسلام کے بارے میں، ہمیں کوئی یہ بتا دے کہ جتنا آتنکواد پھیلتا ہے اسلام سے کیوں پھیلتا ہے۔ وہ اس ایک شعر کے اندر حضور علیہ السلام نے اس کا جواب دے دیا۔ ہم لوگ کسی سے لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ ان الاولی قد بغوا علینا، اب کوئی ہم پر ہی حملہ کرنے آئے تو پھر کیا ہم منہ دیکھیں گے کہ ہاں آؤ مارو، ختم کر دو ہمیں، ہمارے گھروں کو ختم کر دو، ہم کچھ بھی نہیں کریں گے کیونکہ ہم تو اچھے لوگ ہیں؟ نہیں، کوئی بھی انسان ہے، یہاں تک کہ سانپ جیسا زہریلا جانور وہ بھی پہلے حملہ نہیں کرتا ہے، ڈائریکٹ حملہ نہیں کرتا جب تک اس کو اس بات کا شک نہیں ہوتا، شبہ نہیں ہوتا کہ مجھے نقصان پہنچائے گا، یہ وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا، چپ چاپ چلا جاتا ہے۔ لیکن اس کو لگتا ہے کہ یہ آنے والا جو پاؤں اٹھ رہا ہے یا کچھ بھی ہے، یہ میری طرف اٹھ رہا ہے، مجھے نقصان پہنچائے گا، اس نقصان سے بچنے کے لیے وہ اپنا ڈنک مار دیتا ہے۔ تو سانپ جیسا زہریلا جانور جب اپنے آپ کو بچانے کے لیے ڈنک مارتا ہے تو پھر مسلمان کیوں دفاع نہیں کرے گا؟ اب دفاع کرے تو ساری دنیا خون بہائے، قتل و غارت گیری کرے، سب کچھ کرے تو بہت اچھا، مسلمان اگر اپنی حفاظت میں کچھ کر لے تو اس کو آتنکواد سے جوڑ دیتے ہیں، اس کو کہہ دیتے ہیں ٹیررزم ہے۔ تو یہ ہم پر الزام ہے، ورنہ حضور نے فرمایا اذا ارادوا فتنة ابینا، جب بھی یہ ہم سے لڑنا چاہتے تھے ہمیشہ ہم پیچھے ہٹتے تھے کہ نہیں لڑیں گے، اب یہ لوگ بڑا لشکر لے کر آ رہے ہیں تو اب تو لڑنا پڑے گا۔ تو خیر، اس طرح سے حضور علیہ السلام نے یہ اشعار پڑھے اور صحابہ کو بہت زیادہ ہمت دلائی۔ صحابہ نے 6 دن لگا کر کے ایک بڑا سا خندق کھود دیا کہ 5 ہاتھ تقریباً چوڑا، یہ 5 ہاتھ چوڑا یا 10 فٹ چوڑا اور 5 فٹ گہرا، 10 فٹ چوڑا، گویا کہ یہاں سے وہاں تک ہوگا اتنا چوڑا، اور 5 فٹ گہرا گڑھا کھودا چاروں طرف مدینے کے، اتنا بڑا گڑھا کھود دیا، ادھر سے اگر کوئی گھوڑے کو بھی کدا کر اور اچھال کر لانا چاہے تو نہیں لا سکتا۔ اس گڑھے نے بہت بڑا کام کیا، انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم آئندہ کل سنیں گے۔